اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیا آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کی پاکستان کے ساتھ ٹریڈ بائیکاٹ نے اس کی معیشت کو سالانہ اربوں ڈالر کے نقصان سے دو چار کر دیا ہے۔ 2024 اور 25 میں سرحدی راستوں کی بائیکاٹ کے باعث افغان برآمدات تقریباً آدھی رہ گئی ہیں۔ کسٹم ریونیو شدید متاثر ہوا اور اشیائے خورد نشت یعنی جو اس کی جو بیسک ضروریات کی چیزوں کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں۔ یہ صورتحال ثابت کرتی ہے کہ افغانستان کی نام نہاد ٹریڈ بائیکاٹ پالیسی در حقیقت ایک اسٹریٹجک چال نہیں بلکہ معاشی خودکشی کے مترادف ہے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ٹاپک سلیکٹ کیا اور یہ سال 2026 کے CSS میں ایکسپیکٹڈ بھی ہے۔ تو اس میں جو ہم ڈسکس کریں گے افغانستان ٹریڈ بائیکاٹ اینڈ اسٹریٹجک مسکولیشن ود فسکل کنسیکوینسز۔ تو اس کوشچن ہم کس طرح لے کے چلیں گے، تو اس کے لیکچر کو ہم لیڈ کریں گے۔ سب سے پہلے بتائیں گے کہ بیک گراؤنڈ تھا ٹریڈ بائیکاٹ، کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے اس ٹریڈ بائیکاٹ کو کرنے کا پاکستان اور افغانستان کا۔ اس کے بعد اسٹریٹجک مسکیلکولیشن افغانستان نے کون سی غلطیاں کی ہیں اس بائیکاٹ سے، اور پاکستان نے کیا کیا اس مسکیلکولیشن کی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے فسکل کنسیکوینسز فار پاکستان، اس سے پاکستان کے فسکل اس کو کیا کریں، اکنامک کنسیکوینسز کیا ہوئے ہیں، کیا امپیکٹس آئے ہیں اس بائیکاٹ سے۔ اس کے بعد دیکھیں گے وائڈر اکنامک امپیکٹس، اکنامکس کے علاوہ کون کون سے امپیکٹس آئے ہیں، یہ نہیں صرف فسکل نہیں ہوئے اور بھی بہت سارے امپیکٹس ہوئے ہیں، اور پاکستان پالیسی امپلیکیشنز فار پاکستان کے اس بائیکاٹ سے پاکستان کی پالیسی امپلیکیشن کیا آئی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھیں گے پاکستان نے اس بائیکاٹ سے کیا سیکھا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گلوبل کیس اسٹڈی، جو دو ممالک نے جب آپس میں ٹریڈ بائیکاٹ کیا تو ان کو کون سے وہ کہتے ہیں اس سے نتائج حاصل ہوئے، تو ان نتائج سے ہم نے کیا سیکھا۔ پھر ہم اس کا وے فارورڈ بتائیں گے، پاکستان کو اس کا وے فارورڈ بتائیں گے، پاکستان نے اس بائیکاٹ کو کیسے اچھے طریقے سے یوز کرنا ہے۔ اور اینڈ پہ ہوگا آپ کا کوئز جو ہوگا آپ کے پورے لیکچر کی یاد یا کہ ریویژن ہوگی، اور اس کے آنسر آپ نے شارٹ آنسر دینے ہوں گے جو کمنٹ سیکشن میں دیں گے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں سب سے پہلے اپنے چینل کی طرف۔ ہمارے چینل اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے دارالعلوم گروپ کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اس سال CSS کا ایگزام دے رہے ہیں، اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور اس ویڈیو کو اور کیسے دلکش اور اٹریکٹیو بنایا جا سکتا تھا۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے انٹروڈکشن کی طرف۔ انٹروڈکشن آپ کی ویڈیو آپ کے لیکچر کا 3/4 ہونا چاہیے، پیج پر مشتمل ہونا چاہیے، اور یہ پورے آپ کے کویشچن کی سمری ہونی چاہیے۔ اگر جو بندہ آپ کا جو انٹروڈکشن پڑھے گا اس کو سمجھ آنا چاہیے کہ آپ پورے کویشچن میں کیا کچھ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے افغانستان ہرٹس ٹریڈ ود پاکستان۔ افغانستان نے حالیہ برسوں میں پاکستان کے ساتھ ٹریڈ روابط محدود کر کے ایک اہم علاقائی معاشی چینل کو متاثر کیا ہے۔ یہ جو افغانستان کا سٹیپ ہے دو طرفہ تجارت ہی نہیں بلکہ خطے کی مجموعی سپلائی چین کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے اسٹریٹجک مسکیلکولیشن امپیکٹس ریجنل اسٹیبلٹی۔ یہ فیصلہ ایک اسٹریٹجک غلط فہمی کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ تجارت کی بندش نے سیاسی دباؤ تو پیدا نہ کیا، البتہ ریجنل انسٹیبلٹی اور اکنامک بے یقینی میں اضافہ ضرور کیا۔ اس کے بعد ہے پاکستان فیسز فسکل اینڈ اکنامک لاسز۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں پاکستان کو برآمدات میں کمی، ٹرانزٹ فیس کے نقصان اور سرحدی جو بارڈرز اکنامکس کی سست روی جیسے مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد ہے ہائی لائٹس انٹر ڈیپینڈنس آف بائی لیٹرل ٹریڈ۔ یہ صورتحال واضح کرتی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی جو معاشرتیں ہیں یعنی جو اکنامکس ہیں ایک دوسرے پر غیر طور پر منسلک ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، جہاں کسی ایک فریق کا نقصان دوسرے کو بھی متاثر کرتا ہے۔
اس کے بعد ہے پولیسی ریفارمز نیڈیڈ ٹو میڈیکیٹ فال آؤٹ. مستقبل میں ایسے بحرانوں سے بچنے کے لیے تجارتی ٹریڈ ڈپلومیسی، بارڈر مینجمنٹ میں بہتری اور ریجنل کوآپریشن پر مبنی پالیسی اصلاحات جو ریفارمز ہیں وہ بہت ضروری ہیں. یہ ہو گیا آپ کا انٹروڈکشن. اس میں ہم نے پہلے افغانستان کو بتا دیا، پھر افغانستان کو کیا نقصان آ رہے ہیں وہ بتا دیے، پاکستان کو کون سے آ رہے ہیں وہ بتا دیے، پھر دونوں کو انڈیپینڈنس بتا دی، اور اینڈ پہ وے فارورڈ بتانا ہے. تو یہ ہو گیا آپ کے انٹروڈکشن، پورے کویشچن کی سمری ہو گئی. تو ابھی سب سے پہلے بتائیں گے بیک گراؤنڈ آف دا ٹریڈ بائیکاٹ. سب سے پہلا پوائنٹ ہے ریسنٹ پولیٹیکل ٹینشن ٹریگر ٹریڈ سٹاپیج. سیاسی اختلافات، سیکورٹی الزامات اور ڈپلومیٹک بد اعتمادی نے افغانستان کو پاکستان کے ساتھ تجارت روکنے پر آمادہ کیا. یہ فیصلہ وقتی سیاسی فائدے کے لیے کیا گیا مگر لانگ ٹرم اکنامک نقصان کا باعث بنا جو ریاستی مالی استحکام کے لیے خطرہ ہے. تو اس کا فیکٹ ہے کہ پاکستان افغانستان ٹریڈ ڈکلائنڈ شارپلی آفٹر بارڈر ٹینشنز. دوسرا پوائنٹ ہے کی امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس سیویرلی ڈسرپٹڈ. تجارت کی یعنی بائیکاٹ سے خوراک، ادویات اور تعمیراتی اشیاء کی ترسیل متاثر ہوئی. افغانستان کو متبادل مہنگے راستے اپنانا پڑے جبکہ پاکستان کی ایکسپورٹس اور ٹرانزٹ ریونیو میں کمی واقع ہوئی جس سے دونوں معاشروں پر دباؤ بڑھا. اس کے بعد ہے بارڈر کلوزر امپیکٹس کراس بارڈر کامرس. بارڈر پوائنٹس کی بندش نے قانونی تجارت کو سست اور غیر رسمی تجارت کو فروغ دیا. اس سے کسٹم آمدنی کم ہوئی، اسمگلنگ بڑھی اور سرحدی علاقوں میں بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا. اس کے بعد ہے ریجنل ٹریڈ الائنسز انڈر سٹرین. افغانستان کا یہ سٹیپ ریجنل کنیکٹیویٹی کے تصور کے خلاف گیا. سینٹرل ایشیا اور جنوبی ایشیا کے تجارتی کوریڈور متاثر ہوئے جس سے ریجنل اعتماد کمزور اور اکنامک انٹیگریشن کے امکانات وہ محدود ہوئے. اس کے بعد اکنامک انڈیپینڈنس ایکسپوز ورنیبلٹیز. یہ بحران واضح کرتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے پر معاشی طور پر انٹرڈیپینڈنٹ ہیں. کسی ایک فریق کا نقصان دوسرے کو بھی متاثر کرتا ہے. اس لیے تصادم نہیں بلکہ تعاون ہی پائیدار معاشی سلامتی کی کنجی ہے، معاشی اکنامک سٹیبلٹی کی کنجی ہے. یہ ہو گیا آپ کا بیک گراؤنڈ آف دا ٹریڈ بائیکاٹ. یہ بیک گراؤنڈ میں بتا دیا. ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اسٹریٹجک مس کیلکولیشن بائی افغانستان. افغانستان نے کون سی اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کی ہیں؟ پہلا ہے اوور ایسٹیمیٹڈ پاکستان ٹریڈ ڈیپینڈنسی. افغان پالیسی سازوں نے یہ فرض کیا کہ پاکستان اس تجارت کے بغیر دباؤ میں آ جائے گا مگر پاکستان نے متبادل مڈین تلاش کی. نتیجہ اصل نقصان افغان برآمدات اور ٹرانزٹ فیس کو ہوا. یہ غلط اسٹریٹجک مس کیلکولیشن تھی. تو اس کا فیکٹ ہے پاکستان ڈائیورسٹیفائڈ ٹریڈ روٹس اینڈ ڈسرپشن. پاکستان ہیز انکریزڈ 15% مور ایکسپوز ٹو ایشینز ساؤتھ ایسٹ ایشینز کنٹریز. اس کے بعد ہے اگنور اکنامک سیلف ڈیمیج انٹرنلی. تجارت روکنے سے کسٹم ریونیو گھٹا، جو امپورٹس لاگت بڑھی اور جو فورن ایکسچینج نظام میں بھی کمی ہوئی. یہ اقدامات داخلی مالی استحکام کو کمزور کرتے ہیں. ایسے نقصانات جو کسی بیرونی دباؤ سے زیادہ سنگین ثابت ہوئے. اس کا ہے ٹریڈ شاکس ہٹ فریجائل اکانومی ہارڈسٹ. ٹریڈ شاکس ہٹ فریجائل اکانومیز ہارڈسٹ. ڈسرپٹڈ سپلائی چینز اینڈ لوکل مارکیٹس. خوراک، ادویات اور ایندھن کی جو ہے
سپلائی متاثر ہوئی، جس سے قلت اور قیمتیں بڑھیں، غیر رسمی تجارت اور اسمگلنگ بڑھی۔ یہ منڈی کی کارکردگی اور عوامی بہبود دونوں کے لیے منفی ثابت ہوئی۔ یہ افغانستان کی حالات ہیں۔ فوڈ شارٹیجز فالوڈ ریپیٹڈ بارڈر شٹ ڈاؤنس ان افغانستان۔ اس کے بعد ہے الائنیٹڈ پوٹینشیل ریجنل پارٹنرز۔ پولیٹیکل کلیشز نے ریجنل اعتماد کمزور کیا اور کنیکٹیویٹی کے منصوبے متاثر ہوئے۔ سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کی کنیکٹیویٹی میں افغانستان کا کردار کمزور ہوا۔ یہ ڈپلومیٹک الونس کا خطرہ بھی بن سکتا ہے، کیونکہ افغانستان موسٹلی اپنی جو تجارت ہے وہ انڈیا سے کرتا تھا، انڈیا کے تھرو وہ پاکستان کے بارڈر سے جاتا تھا، پاکستان سے جاتا تھا، لیکن جب پاکستان سے بارڈر کراس کر لے تو پھر ابھی وہ اوپر سینٹرل ایشیا سے لائے گا، سینٹرل ایشیا سے پھر وہ لمبا راستہ بنتا ہے، اس لیے اس نے جو غلط کام کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے پولیٹیکل جیسچرز اوور شیڈوڈ اکنامک کاسٹ۔ یہ جو ہے ٹریڈ بائی کاٹ علامتی سیاست تو بن گیا، مگر معاشی قیمت بہت زیادہ ہے۔ یعنی یہ سمبل ریجنل سیاست تو بن گیا، لیکن یہ بہت بڑا معاشی قیمت رکھتا ہے۔ کامیاب پالیسی تو وہ ہوتی ہے جو سیاست اور معاشت میں یعنی پولیٹکس اور اکنامکس میں توازن رکھے۔ یہاں توازن بگڑ گیا ہے۔ یہ ہو گیا اسٹریٹجک مسکیلویشن بائی پاکستان۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹریٹجک مسکیلویشن کیا ہوئی ہیں۔ سب سے پہلا ہوا ہے اوور ریلائنس آن افغان ٹریڈ ریونیو۔ پاکستان نے افغان ٹرانزٹ اور سرحدی تجارت کو ایک مستحکم ریونیو سورس سمجھا۔ بندش کی صورت میں متبادل آمدن نہ ہونے سے سرحدی علاقوں، کسٹمز اور لاجسٹکس سیکٹر کو فوری مالی جھٹکا لگا۔ تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں کہ ٹرانزٹ ٹریڈ کنٹریبیوٹس سگنیفیکنٹلی ٹو بارڈر اکانومیز آف پاکستان۔ تو یہ بند ہونے سے پاکستان کو کافی جھٹکا لگا۔ دوسرا پوائنٹ ہے ویک کنٹینجنسی پلاننگ فار بارڈر کلوجر۔ اچانک بندش کے لیے مؤثر کنٹینجنسی پلانز موجود نہ تھے۔ صنعتوں، ٹرانسپورٹس اور برآمدی چیزیں متاثر ہوئیں، جس سے یہ واضح ہوا کہ پالیسی میں پیشی تیاری اور لچک کی کمی تھی۔ کہ پاکستان کی جو پالیسی اس میں وہ کہتا ہے پلاننگ میں وہ کمی تھی۔ تو اس کا کوٹ نوٹ کر لیں، پریپیئرنیس ڈیفائنز اکنامک ریزیلینس۔ اس کے بعد ہے انڈر اسٹیمیٹڈ انفارمل ٹریڈ نیٹ ورکس۔ قانونی تجارت رکتے ہی اسمگلنگ اور جو فارمل لین دین بڑھ گیا، انفارمل لین دین بڑھ گیا۔ اس سے نہ صرف ریونیو نقصان ہوا بلکہ مارکیٹ کی ڈسٹریبیوشن اور سیکیورٹی خدشات میں بھی اضافہ ہوا، ایک متوقع مگر نظر انداز شدہ خطرہ۔ تو اس کا فیکٹر یہ ہے کہ انفارمل ٹریڈ ایکسپینڈز وین فارمل چینل کلوزڈ۔ اس کے بعد ہے ڈپلومیٹک اپروچ لیکڈ افیکٹو کوآرڈینیشن۔ متعدد اداروں کے درمیان رابطے کی کمی نے ڈپلومیٹک ریئیکشن کو سست کیا۔ تجارت، سیکیورٹی اور فورن پالیسی ایک پیج پر نہ ہونے سے جو وہ کہتے ہیں کنسلٹیشن یعنی جو ڈسکشن موقف کمزور پڑا۔ اس کے بعد ہے پالیسی ریچڈیٹی ورسنز اکنامک امپیکٹس۔ پاکستان کی فورن پالیسی ود افغانستان میں لچک نہ ہونے سے نقصان لانگ ٹرم سیکٹر میں لانگ ٹرم ہوا۔ مرحلہ وار اقدامات نہ ہونے کے باعث کاروبار اور روزگار زیادہ متاثر ہوئے اور یہ قیمت کافی زیادہ تھی۔ ریچڈ پالیسی تھی، فلیکسیبل ہوتی تو یہ پھر وہ کہتے تھے کہ ایزیلی ہم اس سے ریکور کر سکتے تھے۔
تو اس کا فیکٹ ہے کہ پالیسی فلیکسیبلٹی ریڈیوسز اکنامک شاکس. پالیسی فلیکسیبلٹی ریڈیوسز اکنامک شاکس. اس کے بعد ہے کہ فسکل کنسیکوینسز فار پاکستان. پاکستان کو کون کون سے اکنامک کنسیکوینسز ہوئے. سب سے پہلا ہے ڈکلائن اینڈ ٹریڈ ریونیو اینڈ کسٹمز. افغان ٹرانزٹ اور بائی لیٹرل ٹریڈ کم ہونے سے کسٹم ریونیو میں نمایاں کمی آئی. اس کا براہ راست اثر سرکاری بجٹ، ترقیاتی اخراجات اور سرحدی صوبوں کی مالی حالت پر پڑا کہ یہ ایک فوری اور قابل پیمائش مالی جھٹکا تھا. تو اس کا فیکٹ ہے کہ کسٹم ریونیو ڈراپس شارپلی آفٹر بارڈر ڈسرپشنز. اس کے بعد ہے انویسٹمنٹ سلو ڈاؤن ان بارڈر انڈسٹریز. تجارت رکنے سے لاجسٹکس، ویئر ہاؤسنگ اور چھوٹی صنعتوں میں سرمایہ کاری کم ہوئی. غیر یقینی ماحول نے نجی شعبوں کو محتاط کر دیا جس سے روزگار اور لوکل معیشت دونوں متاثر ہوئیں. یہ سرمایہ کاری کے اعتماد کا بحران تھا. تو اس کا کوڈ نوٹ کر لیں. انسرٹینٹی از دا اینمی آف انویسٹمنٹ. انسرٹینٹی از دا اینمی آف دا انویسٹمنٹ. یہ کس نے کہا؟ یہ ورلڈ بینک نے کہا ہے. اس کے بعد ہے لاس آف ریمیٹنس فرام افغانستان ٹریڈ. افغان ٹریڈ سے جڑے ٹرانسپورٹرز، ٹریڈرز اور مزدور متاثر ہوئے جس سے ان کی آمدن اور انفارمل اور ریمیٹنس گھٹی. نتیجہ مقامی کھپت کم ہوئی اور سرحدی علاقوں میں معاشی دباؤ پیدا ہوا. اس کے بعد ہے ایگریکلچر ایکسپورٹ مارکیٹ ڈسرپٹڈ. پاکستان کی جو ایگریکلچر ایکسپورٹ خاص طور پر پھل اور سبزیاں افغان منڈی تک بر وقت نہ پہنچ سکیں. تاخیر اور لاگت بڑھنے سے کسانوں کی آمدن گھٹی اور برآمدی اعتماد متاثر ہوا. یہ زرعی ویلیو چین کو نقصان ہوا، یعنی جو ایگریکلچر ویلیو چین کا نقصان ہوا. اس کا سب سے بڑا امپیکٹ تو یہ ہوا کہ جب ہمارا جو افغانستان سے انار آتا تھا، وہ میں نے آپ کو ایک پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ 12 جو 300-400 روپے کلو آئٹم تھا وہ میں نے 1500 سے 2000 کلو پہ لیا بچے کے لیے. اس کے بعد ہے ریڈیوس گورنمنٹ فسکل اسپیس فار اسپینڈنگ. کسٹم ریونیو میں کمی نے حکومت کی مالی گنجائش کم کر دی جس سے سوشل اور ترقیاتی اخراجات متاثر ہوئے. فسکل اسپیس کم ہونے کا مطلب بحرانوں سے نپٹنے کی صلاحیت میں کمی ہے. یہ میکرو اکنامکس رسک، جس سے میکرو اکنامک رسک بڑھتا ہے. تو اس کا فیکٹر لوور ریونیوز کنسٹرینڈ فسکل اسپیس. لوور ریونیوز کنسٹرینڈ فسکل اسپیس. اس کے بعد اس کے علاوہ کیا ہوا پاکستان کو؟ پہلے اکنامک، ابھی پاکستان کو وائڈر اکنامک امپیکٹس کیا ہوئے. سب سے پہلے سپلائی چین ڈسرپشن. سپلائی چین ڈسرپشن اکراس ساؤتھ ایشیا. بارڈر بندش سے ساؤتھ ایشیا کی زمینی سپلائی چین متاثر ہوئی. ٹرانزٹ تاخیر بڑھی اور لاگت میں اضافہ ہوا. اس سے ظاہر ہوا کہ پاک افغان راستہ ریجنل ٹریڈ کی شاہ رگ ہے. تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں. ڈیلیز انکریز فرائٹ FREIG فریڈ کاسٹ اکراس دا ریجن. اس کے بعد ہوا پرائیویٹ سیکٹر فیسز لیکوڈیٹی کرائسس. تجارت رکنے سے کاروباری کیش فلو متاثر ہوا. ادائیگیاں پھنس گئیں اور بینک فائنانسنگ سخت ہو گئی. چھوٹے اور درمیانے درجے کے ادارے زیادہ متاثر ہوئے. یہ نجی شعبے کی کمزور لچک کو ظاہر کرتا ہے. تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں. اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز آر فرسٹ ہٹ بائی ٹریڈ شاکس.
اس کے بعد ہے بارڈر کمیونٹیز ہیویلی امپیکٹڈ اکنامیکلی، بارڈرز ایریاز میں روزگار، ٹرانسپورٹ اور سروسز متاثر ہوئیں، مقامی معاشروں کی سست روی نے غربت اور انسٹیبلٹی کو بڑھایا۔ یہ بتاتا ہے کہ بارڈر پالیسی سماجی اثرات بھی رکھتی ہے، یہ پالیسی بتاتی ہے کہ جو بارڈر پالیسی سوشل امپیکٹس بھی رکھتی ہے۔ تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں، بارڈر ٹاؤنز سا انکم لاسز آفٹر کلوزرز آف پاک اینڈ افغانستان بارڈرز، ریجنل ٹریڈ ریلیشن سسٹین ود نیبرز، غیر یقینی صورتحال نے علاقائی پارٹنرز کا اعتماد کم کیا، کنیکٹیویٹی منصوبے متاثر ہوئے اور تجارت متبادل راستوں پر منتقل ہوئی، یہ علاقائی کہتے ہیں ریجنل انٹیگریشن کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں، کوریڈورز پروجیکٹ سلو امid پولیٹیکل فرکشنز ان پاکستان اینڈ افغانستان، انفلیشنری پریشر آن گوڈز اینڈ کموڈیٹیز، سپلائی میں رکاوٹ سے اشیاء یعنی جو بیسک کموڈیٹیز اور ایندھن مہنگا ہوا، امپورٹس کاسٹ بڑھنے سے افراد زر کا دباؤ بڑھا، یہ غریب طبقے پر غیر متناسب اثر ڈالتا ہے، یعنی یہ غریب انہوں نے جو مرض بند کر دی لیکن ان کی جو وہ کہتے ہیں روزگار تھا، تنخواہ تھی، وہ متاثر ہوئی، اس کے بعد جو زیادہ آ رہا تھا امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی تھی وہ بند ہوئی، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چیزیں سپلائی کم ہو گئی، ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی، اس لیے انفلیشن کا اضافہ سامنا کرنا پڑا۔ تو اس کا فیکٹ ہے کہ سپلائی شاکس فیول انفلیشن، سپلائی شاکس فیول انفلیشنز۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم کہ لیسن پاکستان نے ان سے کیا کچھ سیکھا ہے۔ تو سب سے پہلا جو پاکستان نے سبق سیکھا وہ ہے ڈپلومیسی کروشل فار ٹریڈ کنٹینیوٹی، تجزیہ بتاتا ہے کہ مسلسل ڈپلومیٹک رابطے ہی تجارت کو سیاسی جھٹکوں سے بچا سکتے ہیں، مذاکراتی چینل بند ہوں تو تجارت یرغمال یعنی فوت ہو جاتی ہے، جس سے معاشی نقصان بڑھتا ہے اور تنازع طول پکڑتا ہے۔ یہ بنیادی سبق ہے جو پاکستان نے سیکھا، یعنی ڈپلومیسی یعنی تعلقات کی کنٹینیوٹی لازمی ہے۔ ڈائیورسٹیفائی اکانومی، ریڈیوس ایکسٹرنل شاکس، ایک ہی منڈی یا راستے پر انحصار خطرناک ہے، صنعتی، زرعی اور سروسز کی گروتھ جھٹکوں کو جذب کرتی ہے، روزگار بچاتا ہے اور آمدن کو مستحکم رکھتا ہے، یہ اقتصادی ریزیلینس کو بڑھاتا ہے، اس لیے ہمیں ایک سے زیادہ پر ڈیپینڈ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے بارڈرز کلوزرز ہیو کسکیڈنگ ایفیکٹس، بارڈر کلوزر کے دور رست یعنی لانگ ٹرم وہ ہوتے ہیں امپیکٹس ہوتے ہیں، سرحد بائیکاٹ صرف تجارت نہیں روکتی، سپلائی چین توڑتی ہے، قیمتیں بڑھاتی ہے، غیر رسمی تجارت پھیلاتی ہے، یہ اثرات وقت کے ساتھ جمع ہو کر وسیع معاشی نقصان میں بدل جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایویڈینس بیس پالیسی پریونٹس مس کیلکولیشن، اعداد و شمار کے بغیر فیصلے غلط اندازوں کو جنم دیتے ہیں، ڈیٹا امپیکٹ اسیسمنٹ اور سٹریس ٹیسٹنگ پالیسی کو حقیقت پسند بناتے ہیں، یہی مس کیلکولیشن سے بچاتی ہے۔ تو اس لیے پاکستان نیکسٹ ٹائم جس کو یہ ایویڈینس بیس پالیسی بنائے، نہ کہ کسی ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ ایموشنل نہ بنائے۔ اس کے بعد ہے ریجنل کوآپریشن اسٹرینتھنز اکنامک اسٹیبلٹی، علاقائی فریم ورکس، مشترکہ پروٹوکولز اور کنیکٹیویٹی اعتماد بڑھاتے ہیں، تعاون سے لاگت کم، تجارت تیز اور بحران قابل انتظام بنتا ہے، یہ اجتماعی معیشت سلامتی کا راستہ ہے، یہ کولیکٹیو اکنامک سلامتی کا راستہ ہے۔ تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں، کوآپریشن ملٹی پلائز اکنامک سیکیورٹی،
کوپریشنز ملٹیپلائز اکنامک سیکیورٹی. ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں گلوبل کیس اسٹڈیز کہ اگر جب انہوں نے آپس میں ٹریڈ بائیکاٹ کیا تو ان سے کیا امپیکٹ آئے، تو ان سے پاکستان کو بھی سبق سیکھنا چاہیے. سب سے پہلا ہے عراق کویت ٹریڈ سینکشنز 1990 اکنامک کولیپس. کویت پر عراق کے حملے کے بعد عالمی پابندیوں نے عراق کو معیشت کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا، یعنی کولیپس کر دیا. زراعت، صنعت اور جو امپورٹ سب متاثر ہوئیں. ریونیو ختم ہوا اور عوامی سطح پر تشدد یعنی شدید بحران پیدا ہوا. دوسرا ہے نارتھ کوریا ٹریڈ ایمبارگو سیلف ایسولیشن امپیکٹس. دنیا کے اکثر ممالک کی تجارت پر پابندی نے نارتھ کوریا کو خود یعنی سیلف ڈیپینڈنس پر مجبور کیا ہے. معیشت سست، انڈسٹریل پیداوار محدود اور عوامی معیار زندگی انتہائی کم ہوا. یہ بندش کی لانگ ٹرم معاشی قیمت ہے. تو اس کا فیکٹ ہے کہ نارتھ کوریا ٹریڈ فل اوور 19% انڈر سیکشن کی 90% اس کی جو وہ ہے ایکسپورٹس ہے وہ انڈر سیکشنز ہے. اس کے بعد ہے کیوبا یو ایس ٹریڈ ایمبارگو لانگ ٹرم اکنامک سٹرین. کیوبا پر امریکہ کی پابندیوں نے کئی دہائیوں تک معیشت کو محدود رکھا. سرمایہ کاری کم ہوئی، درآمدات محدود ہوئیں اور عوامی سہولیات متاثر ہوئیں. یہ ایک تاریخی مثال ہے کہ سیاسی بائیکاٹ معاشی استحکام کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو یہ ہو گئے 3 گلوبل کیس اسٹڈی کہ عراق کا وہ اکنامک کولیپس ہو گیا تھا. انڈیا جو نارتھ کوریا کی وہ 90% جو اس کے وہ انڈر وہ ہے سیکشنز ہیں. اور اس کے بعد جو کیوبا اور یہ ہے کوئی انسٹیبلٹی ہے ان کے درمیان. اب یہ ہم ڈسکس کریں گے سولوشن یا وے فارورڈ آف دا ٹریڈ بائیکاٹ آف پاکستان اینڈ افغانستان. سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے ریزیوم بائی لیٹرل نیگوشیشن اینڈ ڈائیلاگ. تجارتی تنازعات کو حل کرنے کے لیے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ نیگوشیشن اور ڈائیلاگ بہت ضروری ہے. باہمی اعتماد، کمیونیکیشن اور فورمز کے ذریعے مسائل حل ہوں تو دونوں ملکوں کی معیشت مستحکم رہتی ہے، بحران کا دائرہ کار کم ہو سکتا ہے. دوسرے بات ہے اسٹیبلش کنفلکٹ ریزولوشن میکانزم فار ٹریڈ. کنفلکٹ ریزولوشن فریم ورک سے فوری اور لانگ ٹرم مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. یہ قانونی، ڈپلومیٹک اور اکنامک ٹولز استعمال کر کے غیر یقینی صورتحال کم کرتے ہیں اور پولیسی غلطیوں کے اثر کو محدود کرتے ہیں. دوسرا ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ along ٹریڈ کوریڈورز. بارڈر کوریڈورز میں سڑکیں، سیوریج، ویئر ہاؤس اور لاجسٹک انفراسٹرکچر بہتر کرنا تجارت کی روانی اور لاگت کم کرتا ہے. یہ سرمایہ کاری اکنامک ریزیلینس کو بڑھاتی ہے اور بحران کی اثرات کم کرتی ہے. تو بتا ہے انسینٹیوائز پرائیویٹ سیکٹر کراس بارڈر ٹریڈ. پرائیویٹ سیکٹر انسینٹیوائز جیسے ٹیکس چھوٹ، سستی فائنانسنگ اور سہولتیں کاروبار کو دوبارہ فعال کرتے ہیں، ایکٹیو کرتے ہیں. یہ روزگار، پیداوار اور معاشی جو مقامی معیشت کو فروغ دیتے ہیں اور سرحدی اعتماد کو بھی بڑھاتے ہیں. اس کے بعد ہے انگیج ریجنل پارٹنر فار اکنامک میڈیشنز. ریجنل پارٹنرز کو شامل کرنا تھرڈ پارٹی اور مذاکرات میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. خطے میں اعتماد، سپلائی چین کی حفاظت اور متبادل راستوں کی دستیابی کو یقینی بنانے سے جو اکنامک بحران ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے مونیٹر اینڈ ایویلویٹ فسکل اینڈ ٹریڈ امپیکٹ. فسکل مانیٹرنگ، ڈیٹا کلیکشن اور ٹریڈ ایویلویشن سے پالیسی کی اصلاح ممکن ہوتی ہے. یہ مستقبل کے جھٹکوں کی پیش بینی اور ریزیلینس
जो फौरन पॉलिसी बनाने में मदद देता है। रेगुलर मॉनिटरिंग प्रिवेंट्स रिपीट इकोनॉमिक शॉक्स। ये हो गया आपका वे फॉरवर्ड। अभी हम बताते हैं आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन हमेशा आपका वे फॉरवर्ड और बैलेंस होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है ट्रेड रिसेप्शन एसेंशियल फॉर रीजनल स्टेबिलिटी। अफगान तजारत की बहाली सिर्फ पाकिस्तान की मफाद में नहीं बल्कि पूरे खित्ते की माशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है बैलेंस इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशन। तजारती पॉलिसी बनाते वक्त इकनॉमिक फ़वायद और सियासी चैलेंज दोनों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। सिर्फ सियासी दबाव या इकनॉमिक मफाद पर मबनी फैसले नुकसानदेह साबित होते हैं। उसके बाद है कोऑपरेशन प्रेफरेबल ऑन कन्फ्रंटेशन। बाहमी ताउन और मुज़ाकरात नाज़ियात को कम करते हैं जबकि टकराव या बाइकाट माशरत और अवाम पर मनफी असरात मरतब करता है। उसके बाद है बिल्ड लॉन्ग टर्म रेजिलियंस एंड ट्रेड पॉलिसी। मुस्तकबिल में ऐसे बहरानों से निपटने के लिए पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी, अल्टरनेटिव कॉरिडोर और मकामी पैदावार पर सरमायाकारी बहुत ज़रूरी है ताकि माशत पायदार और लचक फ्लेक्सिबल रहे। ये एंड वाला जो पॉइंट है ये आपका वे फॉरवर्ड है। अभी हम चलते हैं अपने क्विज की तरफ। इन क्वेश्चंस के आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं। इन क्वेश्चन के आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और इस वीडियो को कैसे मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है तो आप ऐसे तरीके मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताएं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंकफुल टू यू। वीडियो देखने के लिए सब भाइयों का शुक्रिया। वस्सलाम।